السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد پورے سال میں جو دن سب سے زیادہ افضل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز، ان دنوں کی شروعات ہمارے یہاں شہر ذی الحجہ کی ابتدا کی صورت میں ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ کے جس فرمان کو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک پہنچایا، اس طرح فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اپنی جگہ سے اپنے پیر تک ہلا نہیں سکے گا، ادھر ادھر ہل ڈل نہیں سکے گا، ذرہ بھر کھسک نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، یہاں تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے اپنے رب کو۔ پہلا سوال، تمہیں عمر دی تھی، کن چیزوں میں یہ عمر ختم کی؟ تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کیا عمل کیا؟ تمہیں مال دیا تھا، تم نے وہ کس طرح کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ تمہیں جسم دیا تھا، تم نے اپنے جسم کو کس طرح پرانا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے اس طرح فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جاننا۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنے فقر سے پہلے، غریب ہو جانے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھنا۔ وفراغک قبل شغلک، اور طرح طرح کی چیزوں میں مشغول ہو جانے سے پہلے فارغ البالی کو، اپنی مشغولیت سے پہلے اپنے فارغ رہنے کو، خالی ہونے کو غنیمت سمجھنا۔ یعنی اس سے پہلے کہ دل و دماغ طرح طرح کی الجھنوں میں مشغول ہو، اس سے پہلے تمہیں جو فارغ البالی نصیب ہو، تمہیں جو دل و دماغ کا چین و سکون نصیب ہو، اسے غنیمت سمجھنا، طرح طرح کی الجھنوں میں گرفتار ہونے سے پہلے۔ امام نے آج کے خطبے میں یہ 2 حدیثیں پیش کی، اور یہ عرض کر کے امام نے حاضرین کو ان افضل ترین دنوں کی طرف توجہ دلائی جن کا ہمارے یہاں آغاز ہو چکا ہے، ابتدا ہو چکی ہے، اور کل دنیا کے اور بہت سے حصوں میں اس کی ابتدا اور شروعات ہو جائے گی۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ 10 دن اللہ کو اس طرح محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے عزیز ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی طرح طرح کی عبادتیں، روزے کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، دعا و مناجات کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، ایک دوسرے کی مدد کی صورت میں، تعاون کی صورت میں، دل جوئی کی صورت میں، غم گساری کی صورت میں، آنسو پوچھنے کی صورت میں، ہاتھ تھامنے کی صورت میں، ان تمام صورتوں کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بطور عبادت اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہیں، اتنی پسند ہیں جتنی اور دنوں میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر عرفہ کا دن آتا ہے، جس دن
अल्लाह ताला को अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करना बेहद पसंद होता है, और उस दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग से अपने बंदों को आज़ाद करते हैं। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ज़िक्र जो अल्लाह को पसंद है और अज़ीज़ है वो ये कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आपने भी पढ़ा अरफा में और सारे अम्बिया ने पढ़ा ये कलमा। फिर 10 तारीख़ को अय्याम नहर, 10 तारीख़ को अल्लाह ताला को क़ुरबानी जितनी पसंद है उस दिन कोई दूसरा अमल उतना पसंद नहीं है, उतना पसंद नहीं है। इस सिलसिले में हर तरह की बहस से ऊपर उठकर, हर तरह के जहनी और फ़िक्री वसवसे से ऊपर उठकर हमें भी वो अंदाज़ अपनाना चाहिए, हमें भी वो रंग और ढंग अपनाना चाहिए जो बातिल परस्त अपनाते हैं और अपने गलत को वो आखिरी दर्जे का सही मान कर उस पर जमते हैं। जबकि हमारी हालत ये है कि हम अपने दीन को, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है उसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अता फरमाया है उसको हम सही समझते हैं। अगर हम सही नहीं समझते तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। अगर हम शक व शुबे में मुब्तला हैं तो हमारा ईमान ही नहीं है। अगर हम सही समझते हैं तो फिर हम ये करना शुरू करें कि हमारी समझ में वजह आए या ना आए, रीज़न हमारी समझ में आए या ना आए, हम अपने अल्लाह पर भरोसा करके, हम अपने अल्लाह पर अपने ईमान को पुख्ता करके और नबी के फरमान को अपनी आप बीती बनाकर इस तरह करने वाले बने कि हमारा तर्ज़ अमल, हमारा अंदाज़ दूसरों के पैदा किए हुए और पैदा किए जाने वाले वसवसों और शक व शुबहात को दूर कर दे। जिसे अपनी ज़बान में कहें, जैसे दूसरे ढिठाई दिखाते हैं अपने गलत पर और अपने गलत को करके, जिस तरह वो सही को मुंह चढ़ाते हैं, तो हम सही को करके गलत को मुंह क्यों नहीं चढ़ा सकते? हम सही करके उन लोगों के सामने अपने ईमान की पुख्तगी को ज़ाहिर क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों तरह तरह की ताबीरों में पढ़ते हैं? हम क्यों तरह तरह के पैदा किए जाने वाले वसवसों में पढ़ते हैं? हम क्यों अपने तर्ज़ अमल से ये ज़ाहिर करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह आज के बदअमल, बेअमल, बेदीन, बद्दीन, शक व शुबा पैदा करने वाले नाम नेहाद कहने की हद तक मुसलमान और दूसरे बेईमान जो कुर्बानी के नाम पर हमको ये समझाना शुरू करते हैं कि इतना पैसा ज़ाय होता है, इतना पैसा फजूल में खर्च किया जाता है और पूरा वातावरण और पूरा माहौल बदबू से ख़राब होता है, ये होता है, वो होता है, इतना पैसा, इतनी बड़ी ख़तीर रकम, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अगर ये इंसानों की फलाह व बहबूदी पर ख़र्च किया जाता और इस पर ख़र्च किया जाता और उस पर ख़र्च किया जाता, गरीबों को दे दिया जाता, इससे कोई शक्ल वजूद में ले आई जाती जिससे सबका भला होता, तो क्या कहना होता। हम में से बहुत इस वसवसे को सुनकर पढ़कर उलझन में पड़ जाते हैं और यही वक्त बहुत बड़े ख़तरे का होता है। अगर हमारे अंदर ये उलझन आती है और हम इस उलझन को सुलझाने नहीं बैठते सिर्फ़ अपने ईमान से और दिमाग से झटकते नहीं उसी तरह जिस तरह तकदीर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि शैतान तरह तरह के वसवसे दिमाग में डालता है कि इसे किसने पैदा किया, उसे किसने पैदा किया, और फिर आखिर में ये वसवसा डालता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो आपने इसका इलाज, इसका तिर्याक क्या बताया है? ईमान की तकरार बताया है कि इंसान अपने ईमान को ताज़ा करे, इंसान अपने ईमान को ताज़ा करे। हम भी, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हम बिना समझे अपने ईमान को ये याद करके ताज़ा करें कि हम उस अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह पर यकीन करते हैं और उस अल्लाह की आखिरी किताब को मानते हैं, यकीन करते हैं, जिसके बारे में हमारा
ہی تن تنہا یقین نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی بھی آپ بیتی ہے کہ وہ کتاب بنا کسی تبدیلی کے، بنا کسی رد و بدل کے، من و عن جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرشتے حضرت جبریل نے دی تھی، اسی طرح وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک شوشہ، ایک زبر زیر پیش اس میں کم اور زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کر کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بات ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہم چونکہ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بول ہیں، لہٰذا بس ہمارے لیے یہ کافی ہیں، ان کا کہنا کافی ہے، ان کی باتوں کا ہم تک پہنچنا کافی ہے، اللہ کی آخری کتاب کافی ہے۔ اگر ہم یہ کریں تو اللہ یقین کرے ہمارے دل میں نہ صرف ایمان کی حلاوت پیدا کرے گا، بلکہ ہمارے دل و دماغ کو سکون بھی بخشے گا، اور ہمارے دل و دماغ کو اپنے آپ وجہ بھی سمجھا دے گا، ہم کو وہاں تک پہنچا دے گا جو ہمارے قلبی، فکری، ذہنی اور دماغی سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ سمجھ لیں۔ تو قربانی کے سلسلے میں یہاں پر کلپس بھی موجود ہیں، انسانی ذہن کو سمجھانے کی حد تک بہت سی باتیں اس میں کی گئی ہیں، اوروں نے بھی کی ہیں، کی جاتی رہیں گی، لیکن اگر سب کچھ سن کر اور سب کچھ دیکھ کر ایک آدمی اس کے باوجود الجھن کا شکار رہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ جگہ بنا لے، تو پھر اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ دیر سویر اس کا ایمان کسی وقت بھی شیطان اچک سکتا ہے اور اسے بے ایمان بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا بلائنڈ سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان ہی کو، اپنے ایمان کا، اپنے یقین کو، اپنے یقین کی پختگی کا ذریعہ بنائیں اور سبب بنائیں، اور ہم یہ کہیں اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حرف آخر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پہنچایا وہ حرف آخر ہے۔ اگر نبی نے فرما دیا ہے کہ یوم النحر کو، قربانی کے دن، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ کو جانوروں کی قربانی دینا، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا، ان کا خون بہانا اتنا پسند ہے جتنا کوئی اور عمل پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور بحکم نبی، بفرمان نبی، دل کی خوش دلی کے ساتھ، دل کی بشاشت کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، تاکہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول کر لے، اور ہم کو جانور کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ وہ اجر و ثواب عطا فرما دے جو ہماری نسل کے لیے، خود ہمارے لیے، ایمان پر جمے رہنے کے لیے، مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ مرحلہ قربانی آخری چیز ہے، قربانی آخری چیز ہے، قربانی آخری چیز ہے، چاہے وہ جان کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ چیزوں کی صورت میں ہو۔ اللہ نے فرمایا ہوا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے آخری مقام اور مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو جب اللہ کو محبوب ترین عمل عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کرنا ہے، اور ہم اہل بھی ہیں، ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بنا کسی طرح کے مسئلے مسائل میں پڑے بنا اگر ہم قربانی کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے جن میں اللہ کے نبی نے طرح طرح کی بشارتیں دی ہیں، اور ہمیں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ قربانی ایک کی طرف سے ہوتی ہے یا سب کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم مثال دے دیں یہاں پر، اور ان لوگوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے جو انڈیویجولی ہر ایک کے اہل ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان سے، ایسے لوگوں سے ذرا پوچھ لیں کہ آپ کے گھر میں کتنے موبائل ہیں، آپ کے گھر میں کتنے موبائل ہیں، آپ کے گھر میں
کتنے لیپ ٹاپ ہیں، آپ کے گھر میں کتنے پنکھے ہیں، آپ کے گھر میں اسی طرح سے پوچھتے چلے جائیں۔ آپ کے گھر میں خود آپ کے لیے ایک موبائل کافی کیا نہیں ہے؟ پورے گھر کے لیے کیا ایک موبائل کافی نہیں ہے؟ ہر لڑکا، ہر گھر کا فرد الگ موبائل کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیوں وہاں آپ پابند نہیں بناتے کہ ایک موبائل سب کے لیے کافی ہے، جس کو جو کچھ کرنا ہے وہ باری باری کر سکتا ہے؟ لہٰذا الگ الگ موبائل رکھنا یہ فضول خرچی ہے۔ یہ پیسے اکٹھا کر کے، یہ پیسے جمع کر کے کسی غریب کو دیے جا سکتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، ایک کمرے کا ایک کنڈیشن سارے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے، ہر کمرے میں الگ کنڈیشن کیوں لگا ہوا ہے؟ ایک فریج جو کچن میں رکھا ہو وہ کافی نہیں ہے، الگ الگ فریج گھر کے سائز کے حساب سے کیوں ہے؟ اللہ نے جتنی آسائش اور راحت آپ کو دی ہوئی ہے اسی حساب سے آپ کے گھر میں ایک ہی طرح کی انیک چیزیں کیوں ہیں؟ ایک ہی طرح کی انیک چیزیں کیوں ہیں؟ ذہن شیطان اس طرف جانے سے روکے رہتا ہے، لیکن اس طرف خوب لگاتا ہے، اور دین کے نام پر، دین کے نام پر، دین کے نام پر، نبی کے نام پر، نبی کی حدیثوں کے نام پر، اور ادھر نہیں لے جاتا۔ کیا موبائل رکھنا نبی نے فرمایا؟ نبی نے تو فرمایا ہی نہیں موبائل رکھنا۔ ٹیلی ویژن رکھنا نبی نے فرمایا؟ ہمارے گھر میں کہ انیک کمروں میں، الگ الگ کمروں میں ٹیلی ویژن کیوں ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ موبائل کیوں ہوتا ہے؟ اگر گھر بڑا ہے اور آسائش ہے اور آرام ہے تو ایک سے زائد فریج کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سے زائد کنڈیشنر کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ساری فضول خرچی اللہ کے دینے کے نام پر ہے، وہ بھی دین کے نام پر، رسول کی حدیثوں کے نام پر۔ اگر ایک ہی حدیث آئی ہوتی اور صرف تنہا وہی ہوتی تو سر آنکھوں پر، لیکن جب اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں آئی ہوئی ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے امت کا عمل ہے اس پر، تو پھر آج کے دور میں دنیا ہتھیلی پر آ جانے کی صورت میں ہم لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، اور جو لوگ الگ الگ اپنی طرف سے باحیثیت ہونے کی وجہ سے قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ایک قربانی پر قائل کرنے کے لیے دین کا نام لینا اور احادیث کا نام لینا، یہ سوائے کلمہ حق جس سے باطل پر عمل درآمد مطلوب ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں، جو ہم سے کہے تو ہم اسی سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں کتنے موبائل ہیں؟ آپ اپنے گھر میں یہ پابندی کیوں نہیں لگا رہے، جبکہ وہاں تو نبی نے کہا ہی نہیں ہے؟ ایک موبائل کیا آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے والوں کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ موبائل کافی نہیں ہے جو ہزاروں ہزار کا ہوتا ہے، لیکن جانور دین کے نام پر ایک کی طرف سے کافی بنانے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں، اپنی کوشش صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ امت 1400 سالوں سے جو کرتی چلی آئی ہے اپنی طرف سے بھی قربانی، یا امت کے اندر اگر ایک خیال وہ ہے تو دوسرا خیال بہت بڑے حجم کے ساتھ اور بہت بڑے عمل کی صورت میں یہ بھی ہے کہ جو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اب واجب کے لفظ کو چاہے سنت کی صورت میں لے لیجئے، سنت مؤکدہ، کہ اگر اہلیت ہے، مثلا جو لوگ کہتے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے تو وہ کم سے کم ایک کی طرف سے تو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اس مغالطے کا شکار نہ ہوں اور ہم اس بہلاوے میں اپنے آپ کو آنے نہ دیں، کیونکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، ہم خون اللہ کے لیے بہا رہے ہیں، اور اس جذبے سے بہا رہے ہیں کہ کل اللہ نہ کرے اگر جان کا خون، جان کی قربان دینے کی نوبت آ جائے گی اللہ کے لیے، اس کے بھیجے ہوئے دین کے لیے، اس کے آخری نبی کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، اس کے آخری نبی کا نام باقی رکھنے کے لیے،
اس خدا کا نام باقی رکھنے کے لیے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم اپنا خون بہانے سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ جیسے دنیا کے اس خطے میں جسے ہم جانتے ہیں اور ساری دنیا اب جان گئی ہے، وہاں لوگ اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لہو و لعب میں، ہم اپنی غفلت میں، ہم اپنی راحت و آرام میں بھلے مبتلا ہوں، بھلے مبتلا ہوں، بھلے مبتلا ہوں، جن میں سے بہت بڑی اکثریت یقیناً ایسی ہوگی کہ حالات سے مجبور ہو کر بظاہر دکھنے میں وہ غفلت کا شکار ہوں گے، لیکن ان کے دل و دماغ یقیناً دنیا کے اس خطے سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا دل بھی کہتا ہوگا اور ان کا دماغ بھی کہتا ہوگا کاش سرحدیں ختم ہو جاتی اور کاش وہ کہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو خود مبارکباد دیں، مبارک سمجھیں، اور اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کے امیدوار رہیں، ایمان کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، خیر و برکت کی صورت میں، اور یہ یقین رکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ صدیوں تک، قیامت تک ایمان کا، اسلام کا فیصلہ فرما دے گا، خود ان کی صورت میں اور ان کی نسلوں کی صورت میں، کہ خود ان کے اندر اور ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں، ان کی آل اولاد میں دین باقی رہے گا، اور وہ دین پر چلنے والے بنے رہیں گے۔ نہ صرف اتنا بلکہ دین کی خاطر قربانی دینے والے بنیں گے، جان سے بھی، مال سے بھی، آل اولاد سے بھی، چیزوں سے بھی، متاع ساز و سامان سے بھی، ہر طرح سے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے۔ آج کے خطبے میں امام نے یہی سب حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے والا بنائے۔ رمضان ہم سے عبادت کرانے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، فکری ہو، دماغی ہو، لیکن ذی الحجہ کا مہینہ اس سے کچھ آگے ہم سے مانگتا ہے، قربانی کروا کر، قربانی کروا کر، قربانی کا جذبہ ہم سے مانگتا ہے، قربانی کا جذبہ ہم سے مانگتا ہے، بظاہر جانور کی قربانی کی صورت میں، لیکن اس حقیقی واقعے کو یاد کر کے، جس کی بنیاد پر اور جس واقعے کی بنا پر ہم اس اصل واقعے کی نقل کرتے ہیں قربانی کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک باپ کو بیٹے کی قربانی کرتا ہوا دکھایا تھا، اور اس سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چل دیا تھا۔ اس حقیقی واقعے کی تمثیل ہے ہماری قربانی، نقل ہے۔ حقیقی واقعہ ہم سے نہیں مطلوب ہے، جانور کو بدل بنا دیا گیا، حقیقی بیٹا جانور سے ریپلیس کر دیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات دل و دماغ میں رچا دی گئی، بسا دی گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کروا دی گئی کہ قربانی کرتے وقت ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے ہماری اولاد کا، جانور ریپلیسمنٹ ہے ہماری اولاد کا، ہماری جان کا۔ اگر ضرورت پڑے گی دین کی خاطر تو ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے، یہ احساسات تازہ کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ قربانی اسی کیفیت کو بیدار کرنے کے لیے، یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ قربانی کے دنوں میں اور ان مقبول ترین، محبوب ترین ایام میں ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اپنے اسلام کو اللہ کے آگے پیش کرنے والا بنائے، اور اپنے آپ کو مسلمان بن کر اللہ کے حضور لانے والا بنائے۔ آج ذی الحجہ کا پہلا دن ہے، اور جون کی 7 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری اور سن 2024 عیسوی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔